خدمت کا دوسرا نام تھا، اب ایک فلمی اسکرپٹ بن گیا ہے جس میں صرف عوام کو وہ دکھا کر بیوقوف بنانا مقصود ہے جس میں بظاہر تو سینز دیکھ کر وہ محظوظ ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پاکستانی سیاست جس کا اسکرپٹ یہ پچھلے کوئی 75 سالوں سے ایک ہی جگہ لکھا جا رہا ہے، مگر کہانی پھر وہ وہیں کی وہیں ہے۔ ہاں، فرق بس اتنا ہے کہ کردار بدل جاتے ہیں مگر ڈائلاگ، انٹری اور کلائمیکس ایک ہی رہتا ہے۔ ہمارے ملک کی حکومت کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی شاپنگ مال میں گھومتی ہوئی خاتون جو ہر دکان پر جا کر دکاندار سے یہ پوچھتی ہے کہ جی بھائی اس میں سستا کیا ہے، مگر پرس میں پیسے پھر بھی نہیں ہوتے۔ اسی طرح حکومت بھی ہر طرف جا کر پھر اسی طرح کے روایتی بیانات دیتی ہے کہ ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے اور جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، معیشت پٹری پر ہے۔ تو جناب معیشت اتنی پٹری پر ہے کہ اس پٹری پر خود ٹرین نے بھی چلنے سے انکار کر دیا ہے۔ معاشی ترقی کا اس وقت حال یہ ہے کہ حکومت مالی سال 2024-25 کے دوران 3.6% جی ڈی پی کا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے اور 2.7% شرح نمو ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو پاکستان کے ٹیکنوکریٹ وزیر خزانہ، جو معاشی معاملات میں تو وزیر اعظم سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، انہوں نے پچھلے مہینے اقتصادی سروے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے یہ قوم کو بتائے تھے، جبکہ دعوے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا۔ عمران خان کی قید کا ڈرامہ بھی حکومت کی جانب سے ایک شاندار اسکرپٹ ہے جس میں جمہوریت بچانے کا نعرہ لگا کر عوام کو دبانے کا مقابلہ چل رہا ہے۔ عمران خان کو بند کر کے اور پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان میں دستیاب قیادت کی یہ ہومیوپیتھک سرگرمیاں دیکھ کر حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ بھئی ان کے تو جلد سے ختم ہو جائیں گے، لوگ ان کو بھول جائیں گے اور ملک میں استحکام آئے گا۔ اور لطیفہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بقول اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شہری رحمان یہ کہتی ہیں کہ صدر آصف علی زرداری پاکستان کے استحکام کی علامت ہیں اور اس سال 26 جولائی کو صدر آصف علی زرداری 69 سال کے ہو جائیں گے۔ ویسے اس عہدے کے لیے یہ عمر خیر اتنی زیادہ بھی نہیں ہے، لیکن زرداری صاحب کی صحت کے حوالے سے ہاں خدشات تو موجود ہیں۔ ان کی صحت کمزور ہے، وہ زیادہ چلنے پھرنے سے قاصر ہیں۔ اب معلوم نہیں کہ وہ ایوان صدر میں جو روزمرہ کی سرگرمیاں ہوتی ہیں انہیں وہ کیسے سر انجام دیتے ہوں گے۔ اس موقع پر انہیں سیاست سے کہا یہ جاتا ہے کہ ریٹائرمنٹ لے کر آرام کرنا چاہیے اور صدارت کسی اور کے حوالے کر کے پارٹی کی مکمل جو قیادت ہے وہ اپنے انرجیٹک بیٹے بلاول بھٹو کو سونپ دینی چاہیے۔ لیکن کیا کریں، اختیارات اور حکمرانی چیز ہی ایسی ہے کہ انسان کا دل کسی صورت بھی انہیں چھوڑنے کو کرتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتی ہوں کہ صدر کا عہدہ پاکستان کے وفاق کی علامت تو ہو سکتا ہے، لیکن آصف علی زرداری صاحب کم از کم پاکستان کے استحکام کی علامت نہیں ہو سکتے۔ جو پاکستان کے استحکام کی علامت ہے وہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ کہاں ہے اس وقت، جس کے صرف ایک بیان پر انٹرنیشنل میڈیا پر ہیڈ لائنز بن جاتی ہیں اور پاکستان میں پھر بونچھال آ جاتا ہے۔ جیسے چند دن پہلے ابھی عمران خان کے بیٹوں کی پاکستان آمد کے صرف اعلان کے بعد ہی آ گیا تھا۔ اس پر میں اپنے ولاگز میں ویسے کافی تفصیل سے بات کر چکی ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر یہ کس قسم کا استحکام ہے اور یہ کس قسم کے استحکام کی علامت ہے کہ جو جیل میں قید ایک لیڈر کے بیرون ملک مقیم غیر سیاسی بیٹوں کی صرف آمد کے اعلان کے ساتھ ہی عدم استحکام کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب حکومت کے سینئر لیڈران کو عمران خان کے دونوں بیٹوں کی گرفتاری کی دھمکیاں دینی پڑ جاتی ہیں پھر یہاں پر، اور میرے ذرائع کے مطابق تو اعلیٰ سیاسی اور غیر سیاسی شخصیات اس وقت برطانوی حکومت سے رابطے میں ہیں کہ کسی طرح قاسم اور سلیمان کو پاکستان آنے یا پھر بیرون ملک ہی انہیں عمران خان کی رہائی کے لیے کسی قسم کی بھی ایکٹیویٹی سے باز رکھا جائے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان کے بیٹوں کی آمد سے پاکستان میں لاکھوں کا مجمع نہ لگے، سڑکیں چند گھنٹوں سے زیادہ بند نہ ہوں، علی امین گنڈا پور کا تماشا بھی نہ لگ سکے، لیکن بہرحال بین الاقوامی میڈیا پر بڑی خبریں تو ضرور لگیں گی اور عمران خان کا معاملہ دنیا میں گرم ضرور ہو جائے گا۔ بہرحال قاسم اور سلیمان کی پاکستان آمد حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اتنا ہی بڑا چیلنج ہے
کہ اب وہ کس طرح ان کو عوامی تحریک کے لیے استعمال کرتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت بیک ڈور چینلز کا استعمال کر کے قاسم اور سلیمان کی پاکستان آمد رکوانے میں کامیاب ہوتی ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف ان دونوں کو پاکستان لا کر ایک بڑی تحریک چلانے میں کامیاب ہوتی ہے. اچھا دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب کی صحت سے متعلق میری بات پاکستان پیپلز پارٹی کو ناگوار گزرے. ویسے زرداری صاحب کی سیاسی بصیرت پر تو کوئی شک نہیں ہے. ان کی مفاہمت کی پالیسی سے 18ویں ترمیم تک اور پھر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں بھی زرداری صاحب نے خراب صحت کے باوجود کمال کیا. اب یہ کس طرح ہوا اور اس کی اخلاقی حیثیت کیا تھی، ہاں یہ پھر الگ بحث ہے. اچھا میری رائے میں تو بڑے عہدوں پر صرف پھر انہی لوگوں کو برجمان ہونا چاہیے جو ہر قسم کا پریشر برداشت کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر ان عہدوں کے ساتھ وہ انصاف بھی کر سکیں، پھر چاہے اس کی عمر جو ہے وہ 25 سال ہو یا پھر 100 سال ہی کیوں نہ ہو. ویسے بھارت میں تو بات اس سے بھی آگے نکل گئی ہے. اب بھارت کی کٹر واد انتہا پسند تنظیم RSS جو پورے جنوبی ایشیا کے امن کی دشمن ہے، لگتا ہے کہ آپریشن سندور کے بعد پاکستان کے ہاتھوں ٹھکائی سے تو مودی کی دشمن بن گئی ہے. اب RSS کے سربراہ موہن بھگوت نے یہ کہا ہے کہ 75 سال کی عمر کے بعد نیتاؤں کو راجنیتی چھوڑ دینی چاہیے اور دوسروں کے لیے راستہ چھوڑ دینا چاہیے. اور اتفاق کی بات اب یہ ہے کہ اس سال سپٹمبر میں نریندر مودی کی عمر 75 سال ہو جائے گی، یعنی کہ کہیں پر نگاہیں اور کہیں پر نشانہ سادھنے والی بات کرتے ہوئے RSS کے سربراہ نے مودی سے یہ کہا ہے کہ اب آپ راجنیتی چھوڑ کر سادھو سنت بن جائیں، جنگلوں میں آپ نکل جائیں یا گنگا جمنا میں آشنان کرتے ہوئے ڈبکیاں لگائیں، لیکن راجنیتی چھوڑ دیں. اور مزید حیران کن بات یہ ہے کہ موہن بھگونت وہ خود ابھی سپٹمبر میں 75 سال کا ہو جائے گا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارتی مسلمانوں کی کم از کم ایک بدبودار کٹرواد ہندو سے جان چھوٹ جائے گی. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ مشورہ صرف وہ نریندر مودی کو ہی دے رہا ہے اور خود 75 سال بعد بھی مسلمانوں کا جینا حرام کرنے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتا ہے. بہرحال اب RSS وضاحتیں دے رہی ہے کہ ہمارے بیان کا یہ مطلب نہیں تھا اور وہ مطلب نہیں تھا اور اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا ہے. ویسے ان 2 ماہ میں اگر بھارتی نیتاؤں اور سینا کے افسران کے بیانات اور جو انہوں نے تردیدیں کی اس کی لسٹ شائع کر دیں تو شاید ایک پوری اس کی کتاب بن سکتی ہے. اچھا پہلے ان کے CDS یعنی کہ انل چوہان نے بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے بھارتی وایو سینا یعنی کہ جو بھارت کی ایئر فورس ہے اس کے لڑاکا ومان گرائے جانے کی تصدیق کی. تو پھر جو بھارتی میڈیا ہے اس نے کہا کہ ارے ان کا جو بیان ہے اس کو کانٹیکسٹ سے ہٹ کے چلایا گیا ہے. پھر انڈونیشیا میں بھارت کے ڈیفنس اتاشی کیپٹن شیو کمار نے ایک یونیورسٹی سیمینار میں بھارت کے لڑاکا طیارے تباہ ہونے کا اعتراف کیا تو کہا کہ یہ بیان بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا ہے. پھر بھارت کے ڈپٹی آرمی چیف راہل سنگھ نے بھی بھارتی وایو سینا کی پاکستان ایئر فورس کے ہاتھوں ٹھکائی کا اعتراف کر لیا، لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ چین پاکستان کی مدد کر رہا تھا. ارے بھائی، تو یہ جو تمہارے ہتھیار ہیں کیا یہ ٹاٹا انڈسٹری نے بنائے ہیں؟ تمہارا S-400 دفاعی نظام روس کا، رافیل طیارے وہ فرانس کے اور ڈرون اسرائیل کے بنائے ہوئے تھے. آپریشن سندور کے دوران اسرائیل کی پوری ٹیم تمہارے پاس موجود تھی. پاکستانی ایئر بیسز کے سیٹلائٹ امیج تمہیں امریکہ نے فراہم کر دیے تھے، کیے تھے نا، تو تم کو تو ہر طرف سے مدد مل رہی تھی. لیکن اب تمہاری زمینی اور ہوائی سینا ہی اتنی نکمی ہے، نالائق ہے کہ وہ اپنے بہترین اور جدید ومان بھی نہ بچا سکی اور رہی صحیح کسر پاکستان کے حطف میزائل نے پوری کر دی. یہی وجہ ہے کہ جنگ کے بعد چین، روس، امریکہ، فرانس سمیت کوئی ملک بھارت کی حمایت میں آگے ہی نہیں آیا. یہاں تک کہ اقوام متحدہ سے لے کر SCO اور برکس تک پاکستان کے موقف کا خوب ڈنکا بجتا رہا. دنیا نے پہلگام واقعے کی مذمت ضرور کی ہے، لیکن کسی نے پاکستان کے اس واقعے میں ملوث ہونے پر بھارتی موقف کے سر سے سر نہیں ملایا، کیونکہ دنیا شکست خوردہ کا ساتھ نہیں دیتی. دنیا ہمیشہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے جو یدھ کا فاتح ہو، اور اس یدھ کا فاتح
پاکستان تھا. خیر اس پر تو پہلے بھی ہم بہت بات کر چکے ہیں, اور تو اور جے شنکر تو خود اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ پاکستان نے بھارت کی خوب جم کر پٹائی کی, اور مودی کے تو اس پر میمز وائرل ہوئے کہ پاکستان نے بھارتی حملے کے جواب میں بھارت پر ہی حملہ کر دیا ہے. خیر اس قسم کی بونگیوں کے بعد صرف مودی کی ریٹائرمنٹ کافی نہیں ہے, بلکہ بھارت میں سول اور ملٹری کے کئی عہدیداروں کو عہدوں سے ریٹائرمنٹ کی ضرورت تو ہے. اور میرے خیال سے اس بات کا عمر سے بھی تعلق نہیں ہے, بلکہ اس بات کا تعلق تو دماغی شکتی سے ہے. ہندوتوا اور اکھنڈ بھارت جیسے بیہودہ نظریات کا پرچار کرتے کرتے لگتا ہے کہ یہ سبھی سٹیا گئے ہیں. اچھا, اب یہاں سٹیانے سے مراد یہ 60 سال کی عمر نہیں ہے, بلکہ ایک دماغی کیفیت ہے جو کہ کسی کٹرواد شخص پر طاری ہو سکتی ہے, چاہے وہ جوان ہی کیوں نہ ہو. ایک کٹرواد انتہا پسند شخص تو دماغ سے پیدل ہو جاتا ہے, لیکن الحمدللہ پاکستان میں معاملات انتہا پسندی کے تو نہیں ہیں. یہاں تو ویسے ہی سب کو مرتے دم تک عہدوں پر برجمان رہنے کا شوق ہے بہت. اس تمام صورتحال میں سب سے اچھی بات پاکستان کی سفارتی کامیابیاں تھیں. اچھا, ٹرمپ جیسے انپریڈکٹیبل شخص نے بھی پاکستان کی تعریفیں کر کر کے وہ آگ لگائی کہ بھارت کا اگنی میزائل بھی وہ آگ نہیں لگا سکتا ہے, بلکہ برکس جیسے الائنس میں بھی پاکستان کی شمولیت کی باتیں ہو رہی ہیں. بس یہاں پاکستانی عوام کو ایک بات کا ڈر ہے کہ کہیں پاکستان ٹرمپ کے ابراہم ایکارڈ کا حصہ نہ بن جائے, جس پر یہاں پاکستان کے کچھ لوگوں نے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آہستہ آہستہ اب ماحول بنانا شروع کر دیا ہے. خواجہ آصف سے رانا ثناء اللہ تک سب ابراہم ایکارڈ پر عرب ممالک کے موقف کی تائید کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عرب ہو یا عجم, جو پاکستانی حکمران اسرائیل کو تسلیم کرے گا تو پاکستان کے عوام اس کو کھڑکی سے باہر پھینک دیں گے. اور یہ نہ سوچئے گا کہ جس طرح سے یہ پاکستان تحریک انصاف کی تحریک کو ابھی تک دبایا ہے تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے خلاف بھی کسی تحریک کو یوں ہی دبا لیں گے, کیونکہ یہ سیاسی تحریک نہ یہ کسی سیاسی جماعت کی نہیں بلکہ عوامی تحریک ہوگی, جو کسی سیاسی جماعت, فرقے اور مسلک سے بالا تر ہوگی. تو میں تو الرٹ کر رہی ہوں, آگے ماننا یا نہ ماننا وہ پھر حکمرانوں کا کام ہے. بہرحال اس سب میں سیاست کی سب سے اہم خبر پاکستان تحریک انصاف کی ممکنہ تحریک ہے, جسے ناکام بنانے کی جو کوششیں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں. اور اس سب میں سب سے کارآمد شخصیت آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ کون ہے, وہی جو ہر تحریک کے دوران ڈی چوک پر پہنچ کر اچانک غائب ہو جاتی ہے اور پھر اچانک پشاور سے برآمد ہوتی ہے. جی ہاں بالکل, میں علی امین گنڈاپور کی بات ہی کر رہی ہوں. انہوں نے تو ابھی سے ایسی حرکتیں شروع کر دی ہیں کہ حکومت کو پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج پر کریک ڈاؤن کا موقع مل جائے. کل یعنی کہ ابھی ہفتے کو موصوف ایک قافلہ لے کر لاہور میں پنجاب اسمبلی کے باہر آ گئے. اب یہ بات آپ کو معلوم ہی ہے کہ پنجاب اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے 25 پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کی رکنیت کو معطل کیا ہے, اور اسپیکر کا موقف یہ ہے کہ یہ اسمبلی میں گندے اشارے کرتے ہیں, یعنی کہ وہ 25 اراکین اسمبلی اور فحش نعرے بازی کرتے ہیں, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ یہ اسپیکر کی جانبدارانہ کارروائی ہے. تو لیکن جو بھی ہو, یہ بہرحال پنجاب اسمبلی کا معاملہ ہے اور اس سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو دور ہی رہنا چاہیے نا, خاص طور پہ وہ بھی ایسا وزیر اعلیٰ جس کا اپنا صوبہ خون میں جل رہا ہے, دھماکوں, سیلاب اور دہشت گردی کی زد میں ہے, جس پر 950 ارب روپے کا قرضہ ہے اور جو بیڈ گورننس کا شکار ہے. پھر اس کا سب سے خطرناک جو پہلو ہے وہ پاکستان میں صوبائیت اور صوبوں کے درمیان نفرت بڑھنے کی شکل میں پیدا ہو سکتا ہے. تو پھر علی امین گنڈاپور کو ایسی حرکتوں سے گریز کرنا چاہیے. ویسے تو پنجاب حکومت میں مریم نواز کی حکومت اتنی کمزور ہے کہ ایک بزرگ شہری کی گالیوں کا وزن بھی برداشت نہیں کر سکتی اور ان گالیوں سے کمزور پڑ جاتی ہے. وہ تو شکر ہے کہ پنجاب پولیس نے پنجاب حکومت کا جو بوجھ ہے وہ اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے. جہاں کسی نے گالی دی پنجاب پولیس فوراً حرکت میں آتی ہے. ابھی پنجاب میں بارشوں سے جمع ہونے والے پانی کی وجہ سے تنگ آ کر ایک بزرگ شہری نے برا بھلا کیا کہہ دیا کہ پنجاب پولیس یوں حرکت میں آئی جیسے ذرا سی دیر ہو گئی تو پنجاب حکومت جو ہے وہ دھڑام سے گر جائے گی. پنجاب پولیس کو مبارکباد کہ انہوں نے پنجاب سے تمام جرائم اور لا قانونیت کا خاتمہ کرنے کے بعد جو فارغ وقت ملا اس سے اس بزرگ شہری کو گالیاں دینے پر معافی منگوا کر تخت پنجاب کو مزید مضبوط کر دیا ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گالی دینا کوئی درست بات ہے, گالی دینا ایک انتہائی گھٹیا حرکت ہے. تنقید صرف وہی
وہی ہے جو کہ شائستگی کے ساتھ کی جائے. میرا اشارہ صرف اور صرف پنجاب حکومت اور وہاں پنجاب پولیس کی ترجیحات کی طرف ہے. بہرحال آئندہ کے لیے یہ تمام پاکستانیوں کے لیے سبق ہے کہ وہ پنجاب حکومت کو برا بھلا کہنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں, ورنہ پنجاب پولیس آ جائے گی. آپ ذرا سوچئے کہ اگر یہ پنجاب پولیس خیبر پختونخوا میں ہوتی تو کیا مجال کہ سینٹ الیکشن میں ایک بھی ووٹ اپوزیشن کو مل پاتا, کیونکہ 21 جولائی کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, جس پہ میں نے اپنے کل کے ولاگ میں بھی بات کی تھی. اب پچھلی مرتبہ پاکستان کی تینوں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی سے تو سینٹ کے الیکشن ہو گئے تھے, لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی نے وہ مخصوص نشستوں کے جھگڑے کو وجہ بنا کر خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ کے الیکشنز نہیں کروائے تھے. اب ایک ہفتے کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ کی کل 11 نشستوں پر الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد اراکین ہیں اور ان پر پارٹی پالیسی کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے, اس لیے ایک مرتبہ پھر خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہارس ٹریڈنگ کی منڈی بلکہ پوری کی پوری سپر مارکیٹ لگی ہوئی ہے. خبریں یہ ہیں کہ ریٹس طے ہو رہے ہیں اور نوٹوں کے بکسے کھولے جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کو خریدنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ویسے یہ کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ پاکستان کی سیاست تو لگتا ہے کہ ایک منڈی بن چکی ہے. پھر ہم نوجوان نسل سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس نظام کا ساتھ دیں اور وہ اس نظام سے محبت کریں. پاکستان میں سینٹ کے جو الیکشن ہیں ان کی ہارس ٹریڈنگ کو دیکھ کر دل یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی سیاسی مقابلہ نہیں بلکہ پیسے والا میلہ ہے. سوال تو یہ ہے کہ جب ووٹ خریدا جائے تو کیا سیاست میں عوام کی رائے وہ پھر باقی رہتی ہے یا پھر عوام سے ووٹ کی دکان ہے؟ پھر خالص سیاست کے بجائے پیسے کی سیاست زیادہ ظاہر ہے کہ مؤثر ہو جاتی ہے, اور یہی وہ سیاست ہے جس میں بنڈل لیے لوگ الیکشن جیتتے ہیں, پھر اسمبلی میں آ کے وہ کیا جمہوریت کا درس دیتے ہیں. پاکستانی سیاست میں شراکت داری کا مطلب واضح ہوتا ہے کہ ایک جگہ ووٹ دو اور دوسری جگہ تعاون حاصل کرو اور پھر سب خوش. بس یہ عوام کا ووٹ آگے چل کر نوٹ کا بنڈل بن جاتا ہے. بہرحال اس میں اب تازہ خبر ایک یہ ہے کہ مولانا نے فاٹا کو دوبارہ خیبر پختونخوا سے الگ کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. اچھا, اب یہ مطالبہ مولانا صاحب کے دل سے نکلا ہے یا ان کی زبان سے کسی اور کے الفاظ نکلے ہیں یہ تو معلوم نہیں ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان شروع سے ہی فاٹا کے